اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ یہی منہ میں لعاب پیدا نہ ہو، نہ آدمی بات کر سکے نہ لقمہ چبا سکے۔ یہی ہماری زبان ہے، اللہ نے اس میں 3000 ذائقے کھانے رکھے ہیں چکھنے کے۔ اتنا بڑا مالک کا انعام ہے۔ ہم نے کھانا کھایا، سانس کی نالی بند ہو گئی، کھلی رہے، کھانا اس میں جائے، خوشبو لگ جائے، آدمی مر جائے۔ ولید بن عبد الملک اپنی بیوی کے ساتھ ہنس رہے تھے، انگور کا دانہ یوں پھینکا، سانس کی نالی میں چلا گیا۔ پورا برعالم افریقہ، ایشیا، اس کے آخری کنارے تک اس کی حکومت، اور بیوی پھڑکنے لگی، اطباء کے آنے سے پہلے مر گئی۔ مالک کا کتنا انعام ہے، خود بخود وہ سانس کی نالی بند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے کیسے ہمیں پھیپھڑوں کا نظام دیا، گردے کا نظام دیا۔ ایک دفعہ میں گلاسکو میں تھا، وہاں ایک بڑے ماہر ڈاکٹر تھے گردے کے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک گردے میں ہماری تحقیق کے مطابق 24 لاکھ چھانیاں ہیں، فلٹر پلانٹ، اور ہر گردے میں اللہ نے ایک سینس رکھی ہے، کتنا پانی آگے بھیجنا ہے، کتنا پیچھے روکنا ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے دل کا نظام بنایا، اتنی جلدی خون گردش کر رہا ہے، 500 من بدن آپ چھت پر ڈالیں، 24 گھنٹے میں دل ہمارا اس سے زیادہ کام کر رہا ہے۔ کیسے اللہ نے شاندار آنکھیں بنائیں، اس میں سیاہ جگہ میں اللہ نے ایسے دیکھنے کے سیل لگائے، باریک باریک تصویر کھینچنے کے، ایک آنکھ میں 13 کروڑ سے زیادہ۔ کیسے رب العالمین نے کان بنائے، کانوں میں ٹیڑھا پن رکھا تاکہ آواز سیدھی پردے پر نہ پڑے، پردے کا نقصان نہ ہو، اور معتدل صحیح صحت مند کان کے لیے پردہ ہے۔ چھوٹے سے پردے میں اللہ تعالیٰ شان نے اس چھوٹے سے پردے میں 100 ملین کے قریب اللہ نے سیل رکھے ہیں جو سننے کے۔ اللہ پاک نے بعض چیزیں انسان کو تحسین اور حسن کے لیے دی ہیں، بعض چیزیں ضرورت کی۔ ہمارے سر پر، خواتین کے سر پر بال نہ ہوتے، مدارہ چلتا گنجی ہوتے، کتنے برے لگتے۔ اللہ ہمارا کان مرغی کی طرح یا گدھے کی طرح بنا دیتا، کتنی شکل خراب ہوتی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پیچھے 4 یہاں 2، 6 قسمیں کھا کے اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو حسین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک صاحب عیسیٰ وزیر اپنی بیوی کے پاس گئے، بیوی کو اچھے لباس میں غسل میں دیکھ کر کہا اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ بیوی نے کہا چاند نے ساری دنیا کو منور کیا ہوا، میری وجہ سے تو کمرے میں بھی روشنی نہیں، مجھے تو 3 طلاقیں ہو گئی۔ صبح ہارون رشید نے 100 علماء کو اکٹھا کیا، یہ مسئلہ پوچھا۔ ان میں ایک ہیبر عالم تھے بڑے، اس نے کہا کوئی طلاق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے 6 قسمیں کھا کے کہا ہے ساری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سب سے حسین میں نے انسان کو بنایا، انسان سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا دماغ بنایا۔ یہ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر دماغ کی ڈھانچہ بناؤ، اتنا رقبہ چاہیے اتنا زمین سے چاند کا 2.5 لاکھ میل کا، اس میں اللہ نے 1000 ملین سے زیادہ قوت ادراکیہ کے پٹھے رکھے۔ قوت نسیان کا علیحدہ تعلق ہے، قوت حافظے کا علیحدہ تعلق ہے۔ بعد کا قوت حافظہ تیز، قوت عقلہ کم، بعد میں قوت عقلہ تیز، قوت حافظہ کم۔ خانوال میں بچہ ہے، اس کا والد صاحب پیاز کی ریڑھی لگاتا، اس نے کہا بیٹا میٹرک کا امتحان دے دیا ہے، چھٹیاں ہیں،
ان چھٹیوں میں قرآن یاد کر، کا نام ہے محمد اسماعیل، اس نے 70 دن میں سارا قرآن یاد کر۔ 20واں سپارہ 21واں سپارہ نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک دن میں اللہ پاک کسی کو قوت حافظہ عقل زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم۔ اللہ نے عقل میں عقل پیدا کی، دماغ میں عقل مخلوق ہے۔ بے کا ہوتی و بے کا آخر، اے عقل میں تیرے 100 حصے کر رہا ہوں، ایک حصہ میں آدم اور آدم کی اولاد جو قیامت تک آئے گی انہیں دوں گا، اور 99 حصے عقل کے میں اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ فتح۔ عظیم الحامہ سر مبارک آپ کا اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ اللہ نے انبیاء کو صفات جنت پر پیدا کیا۔ میں سابقہ بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شان نے رجل الشعر، آپ کے بال بڑے حسین ڈنگرے بنائے تھے، صحابہ کہتے تھے ایسے کنڈل ہو جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ جیسی فصیحہ کہتی ہیں بالوں کے حسن کو میں فصاحت و بلاغت میں بیان نہیں کر سکتا۔ واسع جلیل نشانی مبارک آقا کی مشاہدہ تھی۔ اسجد حواجب ہمیں باری کمان کی طرح تھی۔ عدد آنکھ مبارک موٹی تھی، سیاہ جگہ سیاہی۔ اشکل العینین، آنکھ کا چیر اللہ نے اپنے حبیب کا لمبا رکھا۔ سفید جگہ سرخ دورے تھے۔ شکل عربی میں کہتے ہیں ایسی آنکھ کہ آدمی دیکھے تو کہے میں جان دے دوں۔ کان اخی یوسف صبیحن وانا نبیہن، یوسف علیہ السلام میں چمک تھی اور تمہارے نبی میں اللہ نے ملاحت اور کشش رکھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل کو کھینچتے ہیں۔ اظہر اللہ، آپ کا رنگ مبارک چمکیلا تھا، لیکن لیسا بالابیض الاحمر، چونے کی طرح چٹا نہیں۔ مشرب بحمرہ، گلاب کے پنکھڑیوں کی آمیزش، اللہ نے ایسا حسین گورا رنگ بنایا۔ مدور الوجہ، چہرہ انور کشادہ تھا۔ سہل الخدین، سہل الخدین، رخسارے انتہائی گداز تھے۔ اشرف مفلج الاسنان، آپ کے دانت مبارک باریک تھے، بہت چمکتے تھے۔ سامنے کے دانتوں میں چمک تھی۔ رویا کر نور یخرج من ثنایاہ، نور نکلتا تھا سامنے کی دیوار پر پڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات اللہ نے جنت کی صفات دنیا میں دی۔ ہمارا پسینہ ہے، اس میں بدبو ہے، اللہ کے نبی کے پسینے میں خوشبو ہے۔ آپ نے ایک خاتون کے ہاں پسینہ بھجوایا، اس نے اپنی دلہن بیٹی پر ڈالا، پورے مدینہ میں مہک ہو گئی۔ اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک صاحب کر لیے، اس کا ہاتھ آپ کی بغل میں چلا گیا، اس نے سونگا تو کستوری کی خوشبو تھی۔ آپ علیہ السلام کا دیکھنا ہماری طرح نہیں، اللہ نے معجزے کے طور پر آپ علیہ السلام کی بینائی تیز کی۔ دنیا سے جانے سے 3 مہینے پہلے آپ نے یوں دیکھا، اندرو فی مقامی ھذا حوضی، یہاں سے میں اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ یہ چاند 2.5 لاکھ میل کے فاصلے پر، سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر، ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا، اور اس کے 2 ارب حصوں میں تبش کا ایک حصہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اس کا ایک شعلہ 1 لاکھ کلومیٹر کا ہے۔ اس کی روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے اعتبار سے 8 منٹ میں ہمارے پاس آ رہی ہے۔ آگے ایسے ستارے ہیں، سیارے، جن کی روشنی مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد آتی ہے۔ ماہرین فلکیات کہتے ہیں ہم نے وہ خردبینیں جو شاید کو 20 لاکھ گنا بڑا کر کے دکھائیں، ان کھاتوں میں ہم بیٹھے ہیں۔ ہم نے کہکشاں میں ستارے گنے، ایک کہکشاں میں 1 لاکھ 1 ارب سے زیادہ تارے تھے۔ ہمارے علم میں 500 ملین کہکشاں ہیں۔ ہمارا یہ نظام شمسی 7.5 ارب میل میں ہے۔ اگر کوئی ایسا جہاز ایجاد ہو جائے جو روشنی کی رفتار سے اڑے، 1,86,000 میل 1 سیکنڈ میں کرے، یہ خود ماہرین فلکیات کہتے ہیں اگر 1 ارب سال کی ستاروں کے جہان میں اڑے تو طے نہیں کر سکتا۔ اب 7 آسمان اس کے اوپر ہیں۔ ہماری زمین میں 21% خشکی ہے، باقی پانی ہے، 3% پانی میٹھا ہے، باقی کڑوا ہے۔
بحر الکاہل 6 لاکھ میل میں، بحر اٹلانٹک 3 لاکھ میل میں ہے، یہ سارے سمندر اور ساری زمین مل جائے، یہ ہمارے 7ویں آسمان کے مقابلے میں لیست الخردل، رائی اور سرسوں کے دانے کے برابر میں۔ اس کے اوپر جنت ہے، اللہ کا عرش اس کی چھت ہے، اس سے پہلے حوض کوثر ہے۔ اب بتائیں اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے اپنا حوض کوثر دیکھا، یہ اللہ نے اپنے نبی کو نگاہ، آپ علیہ السلام اللہ نے موضوع کی چیزیں دی۔ افرا نامی ایک نیک خاتون ہے، بدر میں اس کے بیٹے محمد ابن افرا کا بازو کٹ گئے، سارا دن پٹی باندھ کر جہاد کیا، شام کا دن کٹا بازو اللہ کے نبی کے پاس گئے، آپ نے پھونک ماری، اللہ سے دعا کی، جوڑا ایسا جوڑا جیسے کٹائی ہوئے، اپنے ہونٹوں کو سدھا رہے تھے اور ان کا پاؤں سانپ کے انڈے پر چلا گیا، بینائی چلی گئی۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، پھونک ماری، یا اللہ اسے بینائی دے۔ اللہ نے ایسے کامل بینائی دی کہ 90 سال کی عمر میں سوئی کے اندر دھاگا ڈال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو بیان کیا، کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑی۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، نعمتان مغبونان فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ہیں، اکثر لوگ ان میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، الصحت والفراغ، آدمی صحت کو گناہ میں لگاتا ہے، فراغت کے وقت گناہوں میں لگاتا ہے۔ اس لیے ایک آرامی ہے، اس نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ میں اللہ سے کیا مانگوں؟ نماز کے بعد فرمایا سل العافیہ، عافیت کی دعا مانگو، میرے جسم میں، میرے حالات میں، میری زندگی میں جسمانی روحانی ایسی پریشانیاں نہ آ جائیں کہ میں پچھل جاؤں، اس کو کہتے ہیں عافیت۔ پھر دوبارہ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں کیا مانگوں؟ فرمایا صحت اور عافیت۔ پھر کہا، تیسری دفعہ پوچھا، فرمایا سل العافیت۔ وَعَبَرَتْ عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ۔ فرمایا صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، صحت نہ ہو اور آدمی ارذل عمر میں پہنچ جائے، اس لیے اللہ کے نبی نے ارذل عمر سے پناہ مانگی۔ بوڑھا ہو گیا، قوت حافظہ ختم ہے، پیشاب کا خانہ بستر پر نکل رہا ہے اور اپنے بیٹے کو بھی نہیں پہچان سکتا، اس لیے فرمایا ارذل عمر سے پناہ مانگی۔ آپ کی عدیہ ہیں، ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ آپ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاعمال، گندے اعمال سے بچانا، گندے اخلاق سے بچانا، والاہواء اور خواہشات سے بچانا، والادواء اے میرے رب مجھے گندی بیماریاں نہ لگانا۔ اس کی بھی کثرت ہونی چاہیے، اللہ بیماری سے بچائے۔ سب سے پہلے دل کی بیماری کی تحقیق سید الکونین رحمت اللہ عالمین نے فرمائی۔ فتح مکہ پر سعد بن ابی وقاص کے دل پر درد ہوا، اس جگہ اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا، فرمایا یہ آپ کے دل کی تکلیف ہے، فرمایا فی الحال دور کرو، 7 کھجور اجوا لے کر گٹھلی سمیت کوٹو، پانی معمولی ڈال کے لدود کرو، باش سے ڈالو، لیکن تم طائف میں چلے جاؤ، وہ کلدہ بن حارث حکیم ہے، اب وہ مسلم، لیکن آپ نے فرمایا اس سے مشورہ بھی کرنا۔ یہ بتایا آدمی اگر کسی چیز کو نہیں جانتا تو اپنے سے بڑے فن والے کے پاس بھیجے۔ بعض دفعہ جانتا نہیں ہے، حکیم ہے یا ڈاکٹر، کہتا ہے میں تیرا علاج کروں گا، یہ گناہ کبیرہ ہے، پر میں گناہ کیا، آدمی مر گیا، اس کے بعد یہ ضامن ہے اس سے پوری دیت صاحب تفریح کی جائے۔ جب اس فن کو جانتا نہیں تھا، اس فن میں اس نے ہاتھ کو ڈالا۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔